کا دل علی کی محبت میں مچل رہا ہوں، کیونکہ یہ وفادار علی ہے، یہ علی کا پیارا ہے، یہ علی کا لاڑ دلارا ہے۔ کون عمار؟ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی 1 ہجری میں۔ توجہ رکھیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ باتیں بتا رہا ہوں، مجھے کم ہے اس کا غم نہیں ہے، کم ہو مگر صاحب دم ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت عمار 1 ہجری مسجد نبوی شریف کی تعمیر شروع ہوئی۔ تاریخ میں آتا ہے، مختلف روایت میں مختلف الفاظ موجود ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابن حنبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمار پر دیوار گر گئی، مدینے میں شور مچ گیا، عمار شہید، مر گئے۔ آقا فرماتے عمار ایسے نہیں مرے گا۔ نہیں کہہ رہے یار، مزہ نہیں آ رہا، عمار ایسے نہیں مرے گا۔ یا رسول اللہ پھر کیسے مرے گا؟ آئیے مسجد نبوی کا وہ واقعہ سنتے ہیں۔ بخاری میں آتا ہے، حضرت عمار مسجد نبوی کی جب تعمیر شروع ہوئی نا تو سارے صحابہ 1 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ وہ 1 اینٹ، یہ اینٹ نہیں، بڑا بلاک ہوتا ہے، بڑے بڑے بلاک ہوتے ہیں، وزن دار۔ حضرت عمار کیا کر رہے تھے؟ بولے یار، اینٹیں اٹھا رہے تھے نا صحابہ، حضرت عمار بھی اینٹیں اٹھا رہے تھے، مگر 1 نہیں 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ میرے آقا نے دیکھا عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں۔ آقا فرماتے اے عمار 2 اٹھا رہا ہے، بات کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، 1 اپنی طرف سے اٹھا رہا ہوں، 1 میرے آقا و مولا رسول کی طرف سے اٹھا رہا ہوں۔ جب میرے آقا نے یہ دیکھا نا تو نم آنکھوں سے ارشاد فرمایا، اے عمار افسوس کہ تو اتنا اعلیٰ ہے، اور سن میں کہہ رہا ہوں کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ بات 1 ہجری کی ہے اور شہادت عمار 37 ہجری، 36 ہجری بعد جو ہونے والا وہ رسول پہلے بتا رہے ہیں، اور عمار پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ عمار کو معلوم ہے کہ باغیوں کے سامنے حق پر کس کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ عمار بتا رہے ہیں جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں عمار بن یاسر ہوگا۔ حضرت عمار کو آقا نے 1 ہجری میں بتا دیا تھا، اور شہادت 37 ہجری میں 93 ایئر کی ایج میں آپ شہید ہوئے۔ اور آپ کہاں شہید ہوئے؟ جنگ صفین میں۔ کس کے ساتھ شہید ہوئے؟ کس کے ساتھ شہید ہوئے؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جو نبی کا داماد ہے، جو زہرا کا شوہر ہے، جو حسنین کا بابا ہے، جو حیدر کرار ہے، جو تاجدار حلتا ہے، جو مراد کلکفا ہے، جو داماد رسول ہے، جو زہرا کا شوہر ہے، وہ علی بن ابو طالب ہے۔ حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں آئے، حضرت معاویہ کے سامنے۔ سب کو معلوم ہے، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اب نہیں بتاتے، یہ تو ان کا قصور ہے جو نہیں بتاتے۔ الحمدللہ ایک جملہ بھی اگر ہماری خانقاہ سے، اہل سنت کی کتاب سے، قرآن و احادیث سے ہٹ کر ادھر ہو یا ادھر ہو تو جو سزا چور کی وہ سزا ہماری۔ ہم وہی بیان کرتے ہیں جو سلف اور خلف کا عقیدہ ہے۔ ہم اپنی طبیعت کا عرف نہیں بناتے، ہم وہ ذکر کرتے ہیں جو ذکر ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اور ہم وہ ذکر کرتے ہیں جو ہمارے امام حضرت نعمان جو فقہ کا امام ہے، جس کی فقہ پر سارے حنفی عمل کرتے ہیں، ہم اس کے عقیدے پہ چلتے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ آج لوگ ہم سے بھی بغض رکھتے ہیں نا کہ
کہ جب دیکھو علی علی کرتے ہو، جب دیکھو عمار عمار کرتے ہو. میں نے کہا تمہاری زبان سے تھوڑی کرتے ہیں، اپنی زبان سے کرتے ہیں. ہاں یہ دو پیسے کی زبان تو ہے نہیں. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، وہ تھوڑی بولیں گے. اور الحمدللہ مجھے نہ تو کھلاتا ہے نہ تو پلاتا ہے، نہ میری روزی کا تو مالک ہے. میری روزی کا مالک خالق میرا اللہ ہے، مالک میرا اللہ ہے. دیتا محمد کے وسیلے سے، کھاتا میں ہوں. میرے پیٹ میں ضرورت کیوں ہوتا ہے؟ اب تم تو یہ کہو کہ جو ہمارا باپ ہے تم بھی اپنا باپ بنا لو، ایسا تو نہیں ہوگا نا. ہم لاوارث تو ہے نہیں نا، ہم یتیم تو ہے نہیں نا. ہمارا تو باپ علی ہے، ہمارا پیشوا غوث جلی ہے، ہمارا سید خواجہ ہندل بلی ہے. اب آؤ میں تمہیں حنفیوں کی امام کا عقیدہ سناؤں. کتاب میں جملے نہ ہو جو سزا چور کی وہ سزا میری. کتاب کا نام ہے تمہید، ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ. مصنف لکھی کس نے وہ تو سنو، ترجمہ کس نے کیا ہے؟ خلیفہ امام احمد رضا، خلیفہ حضور اعلی حضرت ابو البرکات سید احمد قادری، یہ لکھنے والے. کتاب کا نام تمہید ابو شکور سالمی. صفحہ نمبر 370 پر لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ آپ اپنے اصحاب اور اپنے طلباء کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ دیکھیں جملے پر غور کریے گا. حوالہ میدے میں پڑھ میں رہا ہوں، کتاب میں موجود نہ ہو. جو سزا چور کی وہ سزا میری، اور کتاب میں موجود ہو تو پھر ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا. جملہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ اہل شام والے سمجھیے، شام والے شامی لوگ ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ طلبہ کہتے ہیں کہ امام ہمیں نہیں معلوم، آپ ارشاد فرمائیے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو حضرت معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کی مدد کرتے اور ان کے ساتھ ہوتے اور حضرت معاویہ سے جنگ کرتے. میں نے کہا حنفیوں اپنے عقیدوں کو بچا لو، کیونکہ تمہارا ایمان کہہ رہا ہے کہ ہم بھی علی کے ساتھ ہوتے، ہماری تلواریں بھی علی کے ساتھ ہوتی. ہم بھی علی کے ساتھ ہوتے. میں پکا حنفی ہوں، اس لیے حنفیوں والا عقیدہ رکھتا ہوں. مقام صحابی اپنی جگہ، مگر جب بات حق کی آئے گی تو ہم بھی کہیں گے ہم حضرت معاویہ کی توہین نہیں کرتے، ہم حضرت معاویہ کو گھٹانے کی بات نہیں کرتے، ہم حضرت معاویہ پر لعن طعن کو حرام سمجھتے ہیں. مگر ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں ہوتے تو تلواریں چلاتے، یہاں ہے تو علی کے حق میں زبانیں چلائیں گے. وہاں ہوتے اور میرا نہیں بھائی، میرے امام حضرت ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے کہ شام والے ہم سے اس لیے چڑھتے ہیں کہ صفین میں ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے. اور آج بھی کچھ لوگ ہم سے بھی اسی لیے چڑھتے ہیں کہ تب ہوتے تو بھی علی کے ساتھ ہوتے، آج ہے تب بھی علی کے ساتھ ہیں. زندہ باد. اس وقت کا بھی شامی چڑھتا تھا، آج کا بھی شامی چڑھتا ہے. اس وقت کا فکر مند یہ تھا کہ یہ ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ ہوتے، آج کا فکر مند یہ ہے کہ وہ اس وقت میں ہوتے تو بھی علی کے ساتھ ہوتے، آج بھی ہے تو علی کے ساتھ ہے. اگر جملہ کتاب سے ہٹ کر بولوں، جس چوک پر بلاؤ گے آنے تیار. یہ الگ بات ہے کہ علماء بیان نہیں کر پاتے، مگر ہمیں خیرات دنیا دار سے نہیں حبیب پروردگار سے ملتی ہے.
ہم وہی عقیدہ بیان کریں گے جو سلف صالحین کا ہے، جو اسلاف کا ہے، جو ائمہ اہل سنت کا ہے۔ یہ کسی کوئی معمولی مصنف کی کتاب نہیں ہے، خلیفہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے۔ اب جو فتویٰ لاؤ مجھ پر وہ پہلے ان پر لانا۔ ہاں بات سمجھ، یہ دوستو مقام ہے حضرت عمار کا، اور حضرت عمار کی شان کیسی شان ہے جس کے بارے میں آقا فرمائے، اے عمار، اے عمار، تیرے کڑ کڑ میں ایمان بسا ہوا۔ اب غور کریں، یہ جملہ ہلکا سمجھ رہے، ہمارے دلوں میں ایمان ہے، عمار کے خون کے قطرے قطرے میں ایمان ہے۔ اور یہ ایمان کا تقاضا تھا کہ جب صفین میں آئے تو مولا علی کے ساتھ آئے۔ کس کے ساتھ آئے؟ مولا علی کے ساتھ۔ اس لیے آئے کہ حق بجانب علی۔ ہم کسی صحابی کی توہین کو نہیں مانتے، مگر اتنا ضرور ہے کہ حق کو چھپاؤ گے تو پھر حق سامنے لایا جائے گا۔ اتنے اعلیٰ مقام کے صحابی کے نام پر کیا مسجدیں نہیں بننی چاہیے؟ بولے یار، کیا اس صحابی رسول کے نام پر مدرسے نہیں بننے چاہیے؟ تو کہاں ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کے ٹھیکیدار ہیں؟ انہیں پوچھو کہ اس صحابی کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اس کا نہ عرس ہوتا ہے، نہ ذکر ہوتا ہے، نہ فکر ہوتی ہے، نہ مسجدیں ہوتی ہیں۔ مگر یاد رکھو، جب تک دنیا میں نبی کا وفادار، علی کا چاہنے والا موجود ہے، ذکر عمار ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے بیانات لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ حق علی کی طرف ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔